الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو ہم نے کیا ہے وہ ہے آیت جی 24 تا کتنا ہے، جلدی بتائیں۔ آج ہم لوگوں نے سر 34 کرنی ہے نا، میں کل 23 سے لے کے تو کل کی دہرائی کی بات کر رہا ہوں جی کل 23 سے کیے 33 تک کی تھی 3 تک کی ہے جی، کل 33 تک کی ہے۔ اچھا، تو آج 33 سے پہلے اس کا ایکسپلینیشن، وہ ریویژن، اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، 34 کرنی ہے آج، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، پہلے ہم جو ہے 24 تا 33 جو کل کی ہیں اس کا ذرا آپ مجھے سوالوں کے جواب دیں نا، تاکہ میں آگے چلوں پھر۔ اچھا، پہلے میں آپ کے سامنے 24 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اس حالت میں وہ صبر کریں، یہ تو معنی ہے اس کے اندر شامل ہے صبر کریں یا نہ کریں۔ مَثْوًى لَهُمْ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، جلدی بتائیں آخرت کی سر، جی۔ آخرت کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کفار کی ہو رہی ہے، جہنم قیامت کے دن۔ ہاں، کفار کی جہنم میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بات اگر مجھے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں کہاں کا کون سے حالات ہیں جس میں یہ حکم آیا ہے، یہ آخرت ہے اور جہنم متقدر ہو چکی ہے ان کو، کافروں کو۔ تو اللہ کہتے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، اس میں امپلائیڈ ہے نہ کرو، صبر کرو یا نہ کرو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہیں یعنی توبہ کرنا چاہیں تو ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ بڑا صاف مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے، اس میں انسان توبہ طائب کر کے، خالص توبہ کر کے، توبۃ النصوح کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ ورنہ اگر موت آ گئی اور موت کے بعد جب فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے انسان دوچار ہوگا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ سورہ حامیم سجدہ کی آیت آپ کے سامنے 24 میں پڑھ رہا ہوں۔ جی، جی سر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، جلدی بتائیں اس آیت کو پڑھ کر۔ سر ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے اب نیک اعمال کی۔ ابھی سے توبہ طائب ہونا ہے، جن گناہوں میں ملوث ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، اپنا سختی سے محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ یہ ہے قرآن کس طرح ہمیں بلاتا ہے ہدایت کی طرف۔ اچھا، یہ تھی 24۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت 25 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ان پر ہم نے ان کے ساتھی بنا دیے ایسے جنہوں نے اس کو ان کے برے اعمال جو ہے بہت بہترین کر کے دکھائے، جو ان کے آگے تھا یا جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ماضی میں بھی اور جو مستقبل میں کریں گے برے اعمال، وہ ان کو بڑے خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو
بتایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھی بنا دیے اور وہ ساتھی اس کی گمراہی میں ان کو بڑا آگے تک لے کے جاتے ہیں، تو یہ کون ہیں جو انسان کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھاتے ہیں؟ یہ شیطان ہے سر، ان کے ساتھ۔ شیطان سر، اس کی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے قرآن میں، جلدی بتائیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، خدا کے لیے اپنے ہینڈل قرآن پہ لکھیں۔ اللہ کہتے ہیں، بالکل یہ کئیز کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور ذکر وہ وسیع معنوں میں کہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ قرآن کا لفظ آیا نا، یہاں دیکھ رہے ہو قَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب بڑے غور سے سمجھیں، جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، قرآن بالکل وہ باتیں کر رہا ہے جو ہمارے اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ برحق بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، جو عیاشی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں، جو رشوت کو عام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ شیطان ان سے کہتا ہے یہ رشوت نہ لو تو تم اپنے بچوں کو اتنے قیمتی کھلونے لے کے دے سکتے ہو، تم عیش و عشرت کر سکتے ہو، تم گاڑی رکھ سکتے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ ہے وہ شیطان، یہاں جو ہے نا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، کہ ہم نے ان کے لیے قرآن ساتھی، وہ شیطان ہے۔ اور کتنی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ آیت کا ذرا سننے غور سے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو بھی رحمان کے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر، کیونکہ اس کی ذکر کرے گا تو کس کا مستحق ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ اس کی رحمتوں کا مستحق ہاں، ہوگا۔ رحمان کی رحمتوں کا مستحق وہ ہوگا جو ذکر کرے گا، جو ذکر نہیں کرے گا اسے غفلت پر رہے گا، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کو پر شیطان مسلط کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، کس قدر اس میں ہدایت کے پہلو ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ آیت 24 کے بارے میں کوئی سوال؟ شاباش۔ سر یہ آیت بتا دیں جو بھی آپ نے پڑھی ہے پہلے۔ آپ کل درس میں تھے؟ یہ زخرف کی 36 ہے۔ زخرف، جی زخرف بالکل کی آپ نے ٹھیک کہا، نہیں، زخرف کی 25 ہے نہیں تھر جی، 36 ہے۔ جی۔ 36 ہے، 36 جی ہے سر۔ 36 بولا تھا سر آپ نے کل۔ بھائی میں رویژن کرا رہا ہوں، 24 پڑھ چکا ہوں، 25 پڑھ رہا ہوں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ میں یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 25 پڑھ کے اور اس کا حوالہ آپ کے ساتھ دیا ہے زخرف کی 36۔ پتہ نہیں قرآن پہ آپ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے؟ جی سر ہم لوگوں نے لکھا ہوا ہے، زخرف کی 36 بتائی تھی، ابھی آپ 25 کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں نا۔ کوئی سوال آپ کا 25 کے بارے میں؟ شاباش۔ اگر سوال نہیں ہے تو میں پھر 26 پڑھ رہا ہوں۔ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو جو ہے وہ مت سنو، لا تسمعوا والغوا فیہ، اور اس میں خوب شور مچو، بک بک کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اچھا، وہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مت سنو؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، میرے کیونکہ پاس سن لیں گے تو ان کے دل پہ اثر ہوگا ضرور۔ ان کی اپنی زبان میں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور اگر قرآن ایسا حق بیان کر رہا ہے کہ سننے والا اگر تعصب کی اینک ہٹا دے، اپنے کانوں کو کھول دے، اپنے دل کو سے اس چیزوں کو سمجھے، یقین مانے، یہ قرآن اثر انداز ہوگا۔ آج جی بھی سر۔ مغرب میں
میں نے کل بتایا آپ کو کہ وہ لوگ جو قرآن کے خلاف اٹھے تھے، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا تو وہ مسلمان ہو گئے. صحیح ہے سر. یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو کافر کہتے ہیں اس کو مت سنو، ورنہ جب سنو گے تو یہ تمہارے پر اثر کرے گا اور تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی. اور آپ دیکھ لیں وہ صحابہ اور صحابیات جو مسلمان ہوئے، قرآن نے ان کو کیسا استقامت والا ایمان عطا فرمایا اللہ نے. سر جادوگر کہتے تھے کہ جادو ہو جاتا ہے بندے پہ. اچھا، اب آگے چلیں. آیت 26 پہ کوئی سوال؟ 27 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کافروں کو بڑا سخت عذاب دوں گا. یہ کون کافروں کا ذکر ہے یہاں پہ؟ جلدی بتائیں. وہ جو قرآن کے پڑھنے جو کے وقت شور مچاتے ہیں اور پڑھنے ہاں، میں شاباش سنتے نہیں. شاباش، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ آپ آیتوں کو جوڑیں. قرآن ایسی چیز ہے کہ جو بالکل ایک آیت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو یہاں کفر سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تو اللہ کہتے ہیں عذاباً شدیداً. یہ عذاباً شدیداً کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اللہ جب پاک. عذاباً شدیداً کہے تو مجھے اور آپ کو لرز جانا چاہیے. دیکھیں یہ قرآن کا آپ اس طرح مت پڑھا کریں جس طرح دوسری کتابیں پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہے. جتنا اور آپ پھر سوچیں گے، غور کریں گے، اتنا ہی آپ کے سامنے کھل جائیں گی باتیں. فَلَنُذِيقَنَّ ہے، اور اس میں تاکید بھی کتنی ہے. ہاں، تاکید کتنی ہے. لام بھی تاکید کا ہے، نون شد والا بھی تاکید کا ہے. ہم ضرور بے ضرور ان کافروں کو شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں بھی تاکید ہے، ہم ضرور ضرور ان کو بدلہ دیں گے. أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو برے اعمال کر رہے ہیں نا، قرآن سے روک رہے ہیں. اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا، یہ خود بھی روک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں بک بک بھی کرنا جب پڑھا جا رہا ہو. سوچیں، دیکھیں کس قدر تنبیہات اور انذار ہے ان آیات میں. کوئی سوال؟ آیت 27 پہ 28 میں اللہ کہتے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ النار. اعداء اللہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے کافر دشمن کون لوگ ہیں؟ کافر جو وہ انکار جو کرتے ہیں. قرآن میں نہیں، افضل صاحب قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کے خلاف بک بک لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف دلائل دو، اس کے خلاف آرٹیکل لکھو، اخباروں میں، ٹی وی پر، سب یہ کام کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اعداء اللہ. یہ قرآن کی مخالفت معمولی کام نہیں ہے. تو پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش میں اور آپ سمجھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے بھلا؟ قرآن کا سیدھا راستہ جنت کی جنت طرف میں. جاتے ہیں. ہائے ہائے. اور اس جنت کے جو قرآن نے بیان کی ہیں نا، یقین مانیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نہ کسی کے دل پر وہ گزری ہے جو وہاں نعمتیں ہیں. یعنی آپ کے احاطۂ خیال میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت کتنی حسین ہے. ہر پہلو سے، کھانا، رہنا، پینا، ساتھی، وہاں کا ماحول. اللہ اکبر. کاش کتنی بڑی انسان کو دعوت دی جا رہی ہے. لہم فیہا دار الخلد. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں ہمیشگی کا گھر ہوگا اس جہنم میں. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون. یہ اس کا بدلہ ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. یہاں آیات کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کمال شریف. آیت کائنات، آیت انفس، آیت قرآن، سب آیت. ہاں، قرآن کے احکامات اور قرآن کے دلائل. اس لیے کہ وہ قرآن نہیں سننا چاہتے تھے، اس لیے لوگوں کو سے کہتے ہیں. ایک ایک چیز کو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کتنا رحمان اور رحیم ہے.
کہ اس کو سارا دنیا اور آخرت میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو کھول کے بتا رہا ہے. تو یہ آخرتی رسوائی کن لوگوں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا آگے آیت 29 میں کہا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس. اب یہ کافر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ ذرا ہمیں اپنے دشمنوں کو تو دکھائیں نا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم اس جہنم میں پہنچے جہاں جتنے ذلیل ہو رہے ہیں. کیا کریں ہم ان کو نجعلہما تاکہ ہم ان کو کریں کیا تحت اقدامنا ہم ان کو پاؤں کے نیچے گھسٹ کے برباد کر دیں. لیکونوا من الاسفلین تاکہ وہ نیچوں سے نیچے ہو جائیں. اب دیکھیں نا دنیا میں ان کے ساتھیوں نے ان کو گمراہ کیا اور ان کا انجام کیا ہوا. اگر وہ نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تو آپ دیکھ لیں ان انبیاء کے لوگ فالورز کو اللہ نے دنیا میں کیسے بچایا اور آخرت میں کیسے ان کو جنت میں داخل فرمایا، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کو کس طرح ذلت اور پستی سے دوچار کیا. یہ آپ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں یہ چیزیں بڑی واضح ہیں؟ جلدی بتائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے بندو سورہ آراف میں 6 قوموں کا ذکر ہے. ان کیسے وہ جو اللہ کے نبی کی بات سن نہیں رہے تھے وہ کیسے برباد ہوئے، اور وہ لوگ جو کس طرح جو اللہ کے نبیوں کی کہا مانا وہ کس طرح کامیاب ہوئے دنیا میں. سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ شعراء. نہیں لکھتے آپ، نوٹ نہیں بناتے، منتیں کی ہیں آپ کی. اچھا کوئی سوال جو آپ کا نہ سمجھ نہ آیا ہو تو 29 میں سر کیفیت. دیکھیں کتنا غصہ آ رہا ہے اس وقت جنہوں نے ہمیں لیکن گمراہ وہ کیا. غصہ کس کام کا؟ اللہ نے تو کوئی کسی دنیا کام میں کا نہیں ہے. سنیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے وسائل، ذہانت، سب کچھ دیا، بہترین تخلیق کی، اور انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کا انکار کیا. اس کی وجہ سے تو یہ سارا ان کو بھگتان بھگتنا. ذلت دیکھیں، وہاں کو غصے آ رہے ہیں. اس غصے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اچھا اب آیت 30 میں دیکھیں کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو انکریج کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب کی ہر بات کو مانا. ثم استقاموا، پھر اس ماننے کے بعد جو بھی تکلیفیں آئیں اس پہ استقامت ڈٹ گئے. اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، مت ڈرو آنے والے مصیبتوں سے، ولا تحزنوا، مت پریشان ہو گزرے ہوئے حالات سے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا اللہ وعدہ کر رہا ہے. اس جنت کو پڑھیں قرآن میں جو اللہ نے وعدہ کی ہیں، کیا اس جنت کی خصوصیات ہیں. یقین مانے آدمی کہتا ہے سبحان اللہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، اگر میری جان بھی جائے لیکن یہ مجھے حاصل کرنی ہے جنت. اور فرشتے پتہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت 31 دیکھیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا ففی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں. یہ فرشتے کون بھیج رہا ہے جلدی بتائیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ سے. فرشتے کی اللہ ذات تعالیٰ ہے. کی بات کہہ رہے ہیں. سنیں ذرا غور سے سنیں، کیا خوشخبریاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ اکبر. جو خواہش کرو گے اس جنت میں ملے گا، دنیا میں کسی کو نہیں ملتا. ملتا ہے جن لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو ملتا ہے جو دنیا میں مال غصب کر رہے ہیں لوگوں کا. نہیں سر پورا ہی نہیں ہوتا ان کا. جہاں خرچ کرتے ہیں وہ مصیبت لے کے آتا ہے، اولاد بد دیانت، گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں.
اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، دنیا میں کم سے بھی وہ راضی مطمئن، حالات واقعات بالکل اس کے کنٹرول میں، کر کے تو دیکھیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کا آرڈر دو گے وہ ملے گا۔ دنیا میں ملتا ہے کسی کو؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، مشکل ہے۔ کیا بات ہے جنت کی، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ جو کمال ہے نا، یہ نزل کیا ہوتا ہے بلا جلدی بتائیں۔ سر پہلی مہمانی، ہائے 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 ہائے، پہلی مہمانی کیا ہوگی؟ جیسے کوئی آتا ہے تو ہم اس کو مشروب وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آپ نے شبانہ ٹھیک کہا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس کو پیش کی جائیں گی اس وقت جب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جی داخلے کے سر، بعد کی نعمتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بالکل۔ اللهم ربنا جعلنا منهم۔ آمین آمین ثم آمین۔ کاش میں اور آپ اپنی اولادوں کو بھی، کیا وعدے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اولاد بھی جنت پہنچ گئی، آپ بھی پہنچ گئے، اب ایک اعلیٰ درجہ یا آپ کا ہوگا یا اولاد کا، کسی کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس اعلیٰ درجے میں اکٹھا کر دیں گے تاکہ وہ جنت کی آسائشیں، کیونکہ دنیا میں والدین اور بچوں دونوں نے نعمت کی، دنیا کی اس کی محنت کی اصول کے لیے، جنت کے لیے، اب جناب وہ سب سے ٹاپ کلاس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش میں اور آپ پڑھیں۔ اور پھر آیت 33 میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اچھا، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہے وہ جنت کی دعوت ہے، اور جنت دنیا، اللہ کی دعوت قبول کرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں انسان اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ بن جاتا نہیں بن جاتا؟ بے شک۔ جی اللہ بالکل سر۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دو کہ اللہ کے پر یقین کر کے توحید، عقائد و اسلام جیسے ایک عقائد اسلام والے، ان کی عبادات، اخلاق، معاملات سب اس کے مطابق جائیں، دنیاوی رش کے جنت اور آخرت بھی۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی بڑی ذلت ہے مسلمان ملکوں کی، پاکستان میں دیکھ لیں جل رہا ہے، کشمیر کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، آپ پشاور کو دیکھیں، لاہور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے جو گولیاں ماری ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ حیوان ہے، حیوانوں سے بھی بدتر حیوانوں ہو رہے والا ہیں۔ حشر کر رہے بدتر ہیں ہیں، سر۔ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب آج کی آیت 34 پر آئیے، کوئی سوال آپ کا جو آیت 33 تک؟ شاباش۔ سر کیوں؟ نزولن کا کیا بتایا؟ سوری، میں لکھ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچھا، نزلن ہوتا ہے جیسے ہماری بہن نے بتایا، شبانہ نے، کہ نزلن ہوتا ہے پہلی مہمانی، جب آپ کا کوئی پیش کرتے ہیں اس بندے کو، جب وہ آتا ہے اس کو نزلن کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، نزلن کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر مہمان آیا، میں نے اس کو شربت بسکٹ سے بڑی تواضع کی، یہ نزلن ہے۔ لیکن جب کھانے کا وقت ہوگا تو پھر اس کو کھانا بھی میں دوں گا، بہترین کھانا دوں گا۔ یہ دنیا میں ہے۔ آخرت میں اللہ کا جب مہمان ہوگا بندہ، تو دیکھیں کیا بتایا اللہ نے کہ اس کو وہ سارا ماحول سامنے آ جائے گا، وہ نزلن ہے۔ باقی جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھے نا آپ، اے ہائے، آپ صرف سورہ نبا پڑھ لیں، دونوں کو بتا دیا کھول کے کہ یہ جنتیوں کا احوال ہیں اور یہ دوزخیوں کے ہیں۔ میں نے ساری آیتیں بھیجی ہیں آپ کو، بھیجی ہیں نہیں بھیجی؟ جی جی سر ہاں آپ بھیجی انگلش، جی۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ یہ سوال بالکل آپ نہ کرتے۔
اگر ان کو پڑھ لیتے، آخری 2 پاروں میں جتنی جنت اور جہنم کا کمپیریزن ہے میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کی آیت 34 پر۔ بڑے غور سے سنیں، ایک ایک دیکھیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں نے بڑی بڑی کتابیں دنیا کی پڑھی ہیں۔ ماسٹر میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں امریکہ سے کیا، اور آپ کو پتہ ہے ساری زندگی پڑھا ہے۔ آپ یقین مانیں ان کتابوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس قرآن سے۔ یہ قرآن جو بات کہتا ہے وہ کبھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتی، آپ کسی پروفیشنل میں۔ اب ایک بات سنیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یکساں نہیں ہو سکتے۔ بھلا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ ان کا اسی سر طرح ایک بدلہ ملے گا۔ فضائل ہے اور ایک فضائل اخلاق میں سے ہیں سر جی۔ سر ایک دوزخ میں لے کے جائے گی اور ایک جنت میں۔ بہت ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ نیکی دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت، ہدایت یافتہ انسان نیکی کرے گا، وہ دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے بہترین، پوری دنیا کے لیے بہترین انسان ہوگا، گھر والوں کے لیے، اور برا آدمی گھر والوں کے لیے بھی برا اور دنیا والوں کے لیے بھی برا۔ آج برائیاں ہی تو ہیں جس نے ہمیں امت مسلمہ کو غارت کر دیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو ایڈمنسٹریشن میں ہو، سیکٹری ہو، جنرل ہو، اگر اس کا اخلاق قرآن کے مطابق ہے تو یقین مانے وہ دنیا کے لیے نعمت ہے، اور اگر اس کا اخلاق برا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک اذیت ناک صورتحال ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر سمجھ گئے۔ جی سر۔ بالکل حقیقت ہے یہ۔ اچھا، تو اب دیکھیں نیکی اور بدی نتائج کے اعتبار سے برائی اتنی ہولناک ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم، اور نیکی کا انجام دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت۔ یہ بات ایک اتنی سی نہیں ہے کہ 2-4 لائنوں 4 حرفوں کا جملہ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جی مجھے سر۔ بھی اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے اور برائیوں سے بچائے۔ آمین۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت کو بڑے غور سے دیکھیں، ادفع باللتی ہی احسن۔ اب یہ ایک دائی کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے نا تو اس برائی کو دور کرو بہترین اخلاق سے، احسن۔ اچھا، فرض کیجئے میں نے دعوت دی اور ایک آدمی نے مجھے کھری کھری سنا دی کہ میں نہیں قبول کرتا، تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ بتائیں، صبر، صبر اس والا آیت سر۔ کے نتیجے میں۔ جی سر احسن طریقے سے خاموش ہو جائیں۔ آپ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے، آپ سوچیں، غور کریں اور السلام علیکم کر کے الگ ہو جائیں۔ آپ یقین مانیں اس بندے کے دل میں اگر ذرا بھی ایمان ہوا نا، ذرا بھی ایمان نہیں، ذرا سی بھی اس کے اندر وہ زندہ ہے نا چیز، فلہمہا فجورہ، وہ ایک دن ضرور خیال کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے اپنی ذات پر گزرتی دیکھی ہیں۔ جن طالب علموں کو، جن دوستوں کو ہم نے اچھے سلوک کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، ہم نے ان سے اچھا سلوک کیا، وہ بالآخر بدلے اور انہوں نے اعتراف کیا۔ یقین مانیں، یہ واقعات میں آپ کو گن کے بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو قرآن کتنی بڑی پیاری بات کہ ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں قرآن کیا کھول کے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ،
اگرچہ اس شخص کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی. کیوں؟ وہ برائی پہ چل رہا تھا، آپ نیکی پہ چل رہے تھے. وہ شیطان کے پیچھے چل رہا تھا، آپ رحمان کی بات مان رہے تھے. لیکن جب آپ نے اس سے اچھے طریقے سے، بہترین اخلاق سے پیش آئے تو وہ ایسا تبدیل ہوگا. اللہ کہتے ہیں کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ بہترین دوست تھا، بڑا گرم جوش دوست تھا. وہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ آپ کے اچھے اخلاق سے. جو آپ نے اس کو برائی سے روکا، وہ ایک وقت آئے گا وہ برائی کا نتائج سامنے آئیں گے، وہ آپ کو اتنا اپنا عظیم محسن سمجھے گا کہ وہ آپ سے کا بہترین دوست بن جائے گا. کیا بڑی بات ہے قرآن کی. آپ دیکھیں قرآن جو نصیحتیں کرتا ہے انسان کو، کہ یہ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس آیت 34 میں ہمیں کھول کے بتایا کہ تم اگر یہ رویہ اختیار کرو تو بدتمیزیوں کا آپ احسن طریقے سے جواب دیں تو ممکن ہے کہ وہ شخص اگر اس میں ذرا بھی انسانیت ہے تو وہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا بڑا پیارا دوست بن جائے گا وقت کے ساتھ. اچھا، اب اسی آیت کے ساتھ قرآن اپنے قرآن میں لکھیں. آیت سورہ نحل کی آیت 125-26 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بالکل یہی مضمون ہے لیکن الفاظ دوسرے ہیں. قرآن کھولے ہوئے نا آپ نے؟ جی سر. جی سر جی پین اور کھولے ہوئے پین ہیں. اور پنسل ہے؟ 125 اور 126. آیت سنیں، سورہ نحل کی آیت 125 اور 126 جی میں جزاک اللہ. آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا الفاظ سنیے. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی نصیحت جس میں آپ نے اس کے ساتھ بالکل بہترین اخلاق کا رویہ اختیار. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث بھی کرو تو بہترین انداز میں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے. عالم سپرلیٹو ڈگری ہے. بمن ضل عن سبیلہ، جو اپنے اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس انداز سے، کس ادعو الی سبیل ربک والحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت کام کر رہے ہو، یا تم اپنی انا کے لیے بات کر رہے ہو. لہذا بہترین انداز میں اس کو سمجھاؤ. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون بہترین طریقے سے بات کر رہا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقِبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو پھر اتنا ہی بدلہ لو جتنی آپ کو اس نے سزا دی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے یہی چیز سب سے بہتر ہے. صبر بڑی چیز ہے. مومن جو ہے نا وہ صبر اور شکر کا پیکر ہوتا ہے. صبر یہ کہ جب اس کو کوئی اذیت ملے تو وہ اللہ کے لیے اس پر شکر کرے اور اللہ کے لیے اس پر صبر کرے. نماز بہترین ذریعہ ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دیکھیں قرآن کیسی نصیحتیں کرتا ہے، کیسے ہماری اصلاح کرتا ہے، کیسی ہماری تربیت کرتا ہے، کیسا ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے. کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی، یقین مانیں. اچھا، اب آپ نے یہ پوری صورت آیت سن لی، سورہ نحل کی 125 اور 126. آپ بالکل کمپیئر کر لیں کہ ادفع باللتی ہے یا احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ 34 نمبر ہے سورہ سجدہ کی، حامیم سجدہ کی. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے ادعو الی سبیل ربک، یہ نحل کی 125 اور 26 ہے. دیکھیں دونوں میں بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ کتنے مختلف ہیں. نوٹ کریں ذرا، یہ رب کا کمال دیکھیں. کبھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا
کہ وہ بات اس طرح کرے کہ دل میں بات اتر جائے. کوئی سوال؟ شاباش. تو اگر وہ شخص جو آپ کی مخالفت کر رہا تھا وہ سلیم فطرت ہے تو آپ کے شریفانہ اخلاق کا اتنا اچھا اثر ہوگا اس پر کہ وہ آپ کا پکا سچا دوست بن جائے گا. پھر آپ کو اس کی آپ وہ کریں جس قدر آپ چاہیں اس کو سیدھے اصلاح اس کی کرتے جائیں. اچھا، قرآن میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو. سورہ عبس آپ نے پڑھی ہوگی. اندھا ابن مکتوم آتا ہے اور ہدایت کے لیے آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کے لیڈر بیٹھے ہیں جو کافر ہیں. آپ ان کی طرف متوجہ ہیں تو آپ اس کی بات کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے کہ ہدایت یافتہ آتا ہے تو آپ ان کافروں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں، ذرا نوٹ فرمائیں. سر اس رب کی شان دیکھیں کتنی عظیم ہے نا. اس کو اپنے فرمانبردار لوگ کتنے پسند ہیں. وہ اندھا ابن مکتوب صحابی کتنا پسند ہے، اور یہ کتنے قریش کے لیڈر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور وہ مذاق کر رہے تھے، وہ کتنے ناپسند ہے. نوٹ کریں. یہ آج کی ایک مثال دیکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا سر. آپ آج کی مثال دیکھنا چاہیں تو سینیٹر مشتاق کو دیکھیں. ان یہودیوں نے کہا تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اگر تم اس پر سائن کرو تو. وہ پڑھیں، وہ سنیں سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کیا کہا اور اس نے انکار کر دیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ خیر و عافیت سے ہمارے درمیان موجود ہے. تو سر جی اللہ یہ سبحان اللہ. بہت بڑی اللہ مثال پاک ہے ایسے لوگوں کو لوگوں کی سمجھنے کے حفاظت لیے کرے. کہ انہوں نے کیسے گمراہی کو چھوڑ کے تو صحیح ہدایت پہ اللہ نے انہیں چلایا. دین دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی. بے شک بے شک. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 35 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. آئے ہائے ہائے، کاش آپ اور میں اس کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ 35 میں فرما رہے ہیں کہ یہ صفت جو ہے نا کن کو نصیب ہوتی ہے؟ صرف وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ انہی کے نصیب میں ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جن لوگوں نے صبر کیا. سبحان اللہ. وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ حاصل نہیں ہوتا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑے نصیب والوں کو. یہ ان دائیوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں، اللہ نے ان کے نصیب اچھے لکھے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے سب سے پہلے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے کریں. کتنی بڑی بات ہے. رب کو کیسے یہ لوگ پسند ہیں، ذرا نوٹ کریں. ہمارے لیے کتنی بڑی ترغیب ہے. آیت 35 کے بارے میں کوئی سوال؟ سر اچھا، ذرا ایک دفعہ یہ وہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، ایک دفعہ پلیز ایک دفعہ پھر کروا دیں اس کو. جزاک اللہ. اچھا دیکھیں نا، وما یلقاها، یہ نہیں دی جاتی کسی کو، یہ نہیں کسی کو ملتی الا ذو حظ عظیم، سوائے اس کے جو جن لوگوں کے بڑے نصیب ہوتے ہیں. یعنی یہ صبر اور شکر اور اس کے ساتھ دعوت میں برائی کو بھلائی سے دور کرنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. جس کو مل جائے وہ بڑا نصیبے والا ہے. ذو حظ عظیم ہوگا جس کو یہ صفات اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ چیزیں ہیں جن کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ خیر. ہمیشہ اللہ سوال پاک کیا کریں تاکہ ہمیں بات بڑی کلیئر ہو. جزاک یہ اللہ سر سر، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی ہوئے ہوئے سمجھ ہوئے. دے دے. یہ سر آپ یہ یقین حظ عظیم سے مراد کوئی جنت بھی ہے؟ جی، یہ ذو حظ عظیم سے مراد جنت اس پہلے طرح بھی؟ آپ بن جائیں نا اپنا صبر افضل کرنے. صاحب، صبر اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے،
تو جنت اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. جی سر، لیکن انشاءاللہ. جنت انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ جنت نہیں ہے. پہلے آپ کو اس اخلاق، اس کردار، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اللہ نے آپ کو جنت دینی ہے، اس کا وعدہ ہے. جی سر، بڑے نصیب کی بات ہے. جی بالکل. اچھا، جزاک اللہ. آپ دیکھیں نا، ایک ایک آیت پڑھے نا تو بندے کے ایمان ایسا تازہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب اس میں 3 باتیں ہیں، ذرا اس آیت میں نوٹ فرمائیں. پہلی کہ وہ ایک عظیم حکمت ہے، یعنی جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے، وہ سب سے پہلے بڑی حکمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے. دوسرا، اس حکمت کو اختیار کرنے والوں کا سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ان میں کیا صفت ہونی چاہیے؟ صبر کی. صبر صبر. ہونا صبر چاہیے. پہلے لکھا ہوا ہے وہاں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے، اور اس کا اخلاق اور وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی اس قرب رکھتا ہے جس کے اندر صبر اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. یہ 3 چیزیں آپ کو بڑی کلیئرلی یہاں نظر آتی ہیں. کوئی سوال آیت 35 پر؟ شاباش، جلدی کریں. جی سر، دعوت کے لیے تو یہ سب ضروری ہے، تو ویسے عام زندگی میں بھی اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو بڑا اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. نہیں، ریزلٹ اپنی جگہ بالکل پہ ڈاکٹر سر. صاحبہ. جی انصار صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ صبر کا اتنا اجر کیوں ہے، بتائیں ذرا. ہاں، بڑی عمدہ بات کی آپ نے. اصل میں اگر آپ دیکھیں نا، پوری زندگی انسان کی دیکھ لیں، ایک ہے انسان اور ایک مومن انسان. مومن انسان کا تو وتیرہ صبر میں ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ اس صبر سے آپ برائیوں کو، اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ غصے سے بھر جائیں گے اور آپ اپے سے باہر ہو جائیں گے. آپ کا خود کردار ایسا ہوگا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. صبر وہ چیز ہے کہ جس کو آپ اپنے اوپر طاری کر کے اور اللہ کا بھی قرب حاصل کر لیتے ہیں، بندوں کا بھی قرب حاصل کر لیتے ہیں. آپ اپنے دل و دماغ پر بھی آپ کا کنٹرول برقرار رہتا ہے. یہ صبر کی وجہ سے ہے. بے صبری انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. اب بات سمجھ آئی انصار صاحب؟ جی بالکل صحیح فرمایا. میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کروں، یہ میری اپنی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ صبر کی راستے پہ چلتا ہے تو اپنا معاملہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف بھیج دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو اللہ پاک اس کو تقویت دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. یہ یہاں الیکٹریکل انجینئرنگ سے پڑھا وہ کر کے امریکہ. آپ ذرا فرض طاہر صاحب اپنا مائک بند کریں. جیسے کہ عمر کے 80-90 سال کی عمر میں دیکھیے، فرحت آپا آپ اپنا مائک بند کریں پلیز، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا، اپنا ہمارے انصار صاحب، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بات بڑی دور کی لاجک ہے. صبر انسان خود کرتا ہے، پھر اللہ کا توکل اس کے بعد آتا ہے. اگر صبر ہی نہ کرے تو توکل کس پہ کر رہا ہے؟ لہذا صبر ایک بڑے غور سے سنیں. صبر کون سی صفت ہے؟ آپ کو نیکی کرنے میں بھی صبر چاہیے. مثلا آپ جب صبر اٹھتے ہیں صبح فجر کے وقت، تہجد کے وقت، تو آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر وہاں بھی صبر چاہیے، استقامت چاہیے. پھر جب آپ برائی، یہ میں نے ایک نیکی کی مثال دی ہے، پھر آپ جب برائی سے رکتے ہیں تو صبر چاہیے. آپ رشوت نہیں لیتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ اگر دنیا کا فائدہ دیکھنا ہے تو پھر آپ وہ کریں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو آپ یہ کریں گے. جب یہ کریں گے تو آپ کی سیرت اور کردار اور آپ ذو حظ عظیم میں داخل ہو جائیں گے. تو لہذا صبر اور شکر یہ مومن کا
بالکل خاص ہے اخلاق کے اعتبار سے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، روز نماز میں پڑھتے ہیں یا کوئی بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے. شکر اس وجہ سے کہ اس احسانات اسی کے ہیں، میری زندگی، میری دولت، میرے مال، میری سب چیزیں اس کی وجہ سے ہیں، اس کے حکم سے ہیں، اس کی عنایت ہے، اس کے احسان ہیں. اس پر شکر. تعریف اس لیے کہ ساری خوبیاں میرے اللہ میں ہیں. وہ کائنات پوری کو کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور دنیا اس نے آزمائش بنائی ہے، لہذا اس آزمائش کے لیے جو صلاحیتیں، جو ذرائع وسائل تھے اس نے دیے ہیں. تو اس لیے تعریف بھی اس کی اور شکر بھی اسی کا. ایسا آدمی جو ہے وہ پھر اب یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا توکل اللہ پر ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل، الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا، اب آج چلتے ہیں، آج 35 ہم نے کر لی، 36 پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو. اچھا، شیطان کی طرف سے اکساہٹ کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں، مثال دینا تاکہ بات کلیئر ہو. سر وسوسہ جو دل میں آ جاتے ہیں. ہو یہ آپ بڑی دور کی بات کہہ رہے ہیں. شیطان کی اکساہٹ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے مجھے گالی دی، میں نے کہا، شیطان کہتے اس سے بڑی گالی دو اس کو. یہ ہے شیطان کی اکساہٹ. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، شیطان کہتا ہے بڑی برائی کر اس سے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. یہ ہے شیطان. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہو کہ شیطان آپ کو اکسا رہا ہے کہ آپ برائی کے بدلے میں برائی کریں، تو فاستعذ باللہ، اس وقت کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ اے اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں اس شیطان کی چال میں نہ آؤں، میں صبر سے کام لوں. کیا بات ہے! قرآن دیکھے کس طرح. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، پھر اس اللہ کی پناہ میں جاؤ. کیونکہ سبحان اللہ. اتنا زبردست ہے کہ جب وہ آپ کو پناہ دے گا، شیطان کبھی عمل آپ کے اوپر کوئی اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ، سر جی ایک سوال تھا. فرمائیں جلدی سے. سر جی جیسے اب کوئی کسی سے ہو رہی ہے بحث یا کوئی ایسا معاملہ زیادہ آگے تک چل رہی ہے بات، تو مطلب ہمیں ایسا جملہ بھی پھر نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یا کہہ دینا چاہیے؟ آپ اگر کافر ہے نا تو اس کو یہ معاملہ آپ جملہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، وہ اللہ کا انکار منکر ہے. آپ اس سے کہیں میں صبر کرتا ہوں اور میں آپ کو اس برائی کا جواب برائی میں نہیں دینا چاہتا، لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی اصلاح فرما دے. جزاک اللہ سر. جملہ وہ کہیں جو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے. جی سر جی، جزاک اللہ خیرن. سر جی وہ جو سورہ مومن میں آیت ہے وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ تو کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو بصیرم بالعباد کا مطلب کیسے وہ سمجھے گا؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ کو تو وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو اللہ بصیرم بالعباد اگر وہ مانتا ہوتا تو یہ آپ سے حرکت کیوں کرتا؟ بتائیں نا مجھے. جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے بصیر دیکھ رہا ہے، وہ کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا کہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرے. آیتیں اس کو سنائیں جو آیتوں پر یقین رکھتا ہے کہ برحق ہیں. آیتوں کی بے حرمتی نہ کریں ایسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر جو اس پر انکار کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں میں عبداللہ؟ سر جی اس کے سامنے پڑھنے کی نہیں، میں جب دکھی ہوتی ہوں تو میں اس طرح اپنے آپ کو تسلی دوں کہ ہاں، میں اپنا اپنے معاملہ آپ کو اللہ تسلی کے لیے آپ جی بالکل اللہ کی صفات سے ضرور اپنے آپ کو تسلی دیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس جی کو سر جی پڑھ کے یہی بس ہے. سنیں. دیکھیں جب آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں نا، برائی کو نیکی سے
دور کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں پہلے کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، پھر اس کی صفات کے آپ اس کو جو آیتیں مرضی ہے پڑھیں، لیکن شکر پہلے ادا کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی 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 جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ذرا سنیں، آگے ایک صفت آئی ہے اللہ کی۔ پہلے میں نے آپ کے پڑھی ہے نا آج 36 کہ اگر شیطان کی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں کیوں آ جاؤ؟ کیا پیاری صفت اللہ کی لائے، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہستی ہے جو سر اس سے سنتی۔ من آیات اللیل والنہار 37 پڑھ لی ہیں۔ بھائی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی نہیں ہے نہیں سر صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، سر صحیح پڑھ رہے ہیں۔ 36 کی بات سنیں کہ اللہ کی پناہ کیوں مانگو، انہو هو السمیع العلیم، کہ وہی ہستی ہے جو سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ کے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ بصیرم بالعباد ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ کیا پیاری صفات آئی ہیں۔ تو کیا میں اس اللہ جو سن بھی رہا ہے، جو دیکھ بھی رہا ہے، جس کا علم بھی ہے، میں اس کو کی پناہ میں نہ آؤں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی سوال آج 36 کے بارے میں؟ شاباش۔ آج 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللیل والنہار، اس کی نشانیوں میں سے دن اور رات، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ یہ کس نشانیوں کا نشانیاں اللہ کی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جا کے روڈ پہ پی آئیں گے، ان ایسے سے جائیں گے اللہ تعالیٰ تو کو میرے پہچانو، ساتھ جامع اللہ کی ہاں معرفت حاصل کیڑے کرو۔ والا ہے، اس میں پیلی ہیں، ہم باہر جا کے سپ سے پیئیں اوئے گے، یہ بند آپ کو کرو پورا ٹھنڈا ہے۔ جس کی آواز آ رہی ہے، احمق۔ اچھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورج جب نکلتا ہے تو ساری دنیا کام پہ نکل جاتی ہے، رات جب چھا جاتی ہے ساری دنیا آرام کرتی ہے اس رات میں۔ کیوں؟ اس کام کے بعد آرام بڑا ضروری ہے۔ اللہ نے وہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ والشمس والقمر۔ اچھا، تو اب کافر کیا کر، یہ نشانیاں نا اللہ کی، اللہ کیا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، اور کافر کس کو سجدہ کرتے تھے؟ سورج کو۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں دنیا میں سورج ماتا کا اوتار ہوں، یعنی میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے نا تو اس کو سجدہ کرو جس کی یہ نشانیاں ہیں جو عظیم ہیں، ان نشانیوں کو سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس والقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو، الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ سجدہ کا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو کرو اور ان اللہ کی نشانیوں کو مت سجدہ کرو؟ کیوں بلا؟ اور اس لیے کہ وہ تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سجدہ کیا ہے؟ پہلے اس کو میں نے سوال کیا آپ کو۔ سجدہ انتہائی عاجزی کی کیفیت ہے۔ سوچیں، میں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب زمین پہ رکھ کے کہتا ہوں سبحان ربی العالی، تو سجدہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی۔ تو سجدہ اس لیے اللہ کو جائز ہے کہ سجدے میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ جو ہے وہ بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان ناک ماتھا ٹیک کے اور زبان سے، جسمانی یہ حالت سب سے عجزی کی، اور پھر زبان سے یہ کہتا ہے سبحان ربی العالی، میرا رب سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور برتر ہے۔ تو یہ زیب، یہ کلمہ کس کو زیب دیتا ہے؟
کس کے لیے کہا جائے تو جی صرف اور صرف اللہ ہی کو جائز ہے سجدہ کرنا، ہاں، یہ صرف کلمات اور صرف اللہ کو جائز ہے. یہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اس کی مخلوق ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سجدہ تو اس کو جائز ہے جو خالق ہے، مخلوق کو نہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر سجدے کے لائق اسی کی ہستی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آیت 37 میں جی سر الحمد جی للہ. جزاک اللہ. ضرورتوں کے لیے دعائیں بھی اسی سے کرے. دعا عبادت ہے. آگے آیت 38 میں کہا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ غرور کریں، تکبر کریں. اچھا تکبر کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی بات کو تو کمتر سمجھنا اور طاغوت اور شیطان کی باتوں کو بڑا سمجھنا کہ بس بات تو اسی کی ہے. جیسے آج اس کی پوجا کر رہے ہیں ٹرمپ کی، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، سب سے بڑا متکبر آج کل ٹرمپ ہے. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو فرشتوں کی بات ہے جن کو سجدہ کرتے تھے کافر. اللہ کہہ رہے ہیں فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسْحَبُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس کے حکم کی پابندی اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. ان کو تم سجدہ کرتے ہو، وہ مخلوق ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور کبھی تھکتے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے. لیکن ہم عبادت سے تھک جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کچھ اور کام بھی دیے ہیں. رزق کے حلال کمانا بھی عبادت ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے. تو ہم ہر آن اور ہر لمحہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے اگر کرنا چاہیں بھی تو. لیکن ہمیں جو وقت ملے، خاص کر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ ذکر الہی پر خصوصی توجہ دیں. تو یہ تو آیت 38 میں ذکر تھا، کیونکہ یہ اس مخلوق فرشتوں کو سجدہ کرتے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے اور وہ کس طرح اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. کوئی سوال آیت 38 میں؟ اور یہ آیت سجدہ بھی ہے. یہ جی آیت سجدہ، اس پہ سجدہ کر رہے ہیں درس کے بعد. جزاک جی میں اللہ، بھی جزاک بالکل اللہ. سب لوگ تینوں سجدہ، صاحبہ سننے جزاک والے بھی اللہ. اور پڑھنے والے بھی آپ اور میں سجدہ کریں. سب سجدہ کریں اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو. اچھا، اس کے بعد فرمایا آیت 39 میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. کیا ہے؟ بڑے غور سے دیکھیں. کس کی؟ اللہ کی. إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، تم دیکھو گے کہ زمین بالکل سونی پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب اس پر بارش برساتے ہیں، وَاهْتَزَّتْ، پھر وہ بھوک اٹھتی ہے، وہ ربت، اور پھول جاتی ہے. یعنی جو اس کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے وہ کیا رنگ دکھاتا ہے، کیا بہار لاتا ہے. ابھی بہار آئے گی تو آپ دیکھیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، اس نشانی کو تو دیکھو. یہ 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 کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے. ان الذی، آگے فرمایا ان الذی احیاہا، وہ ہستی وہ ہے جو اس زمین کو زندہ کرتی ہے. لمحی الموتا، وہ مردے کو بھی زندہ کرے گی. وہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، سارے مردے قبر سے اٹھ کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میدان قبر حشر سے کی دانے طرف محشر کی نکلیں طرف گے. دوڑیں گے سر، جی، میدان حشر کی طرف دانے روانہ محشر کی ہوں گے. طرف دوڑیں. ہر آدمی سیدھا چل دے گا میدان حشر کی طرف. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اللہ تو وہ ہستی ہے کہ نہ صرف زندہ کرے گا بلکہ ہر شخص
मैदान हशर में पहुंचेगा ताकि अपना हिसाब दे, और ऐसी पाबंदी करेगा उस हुक्म की कि हर काफिर मोमिन सब के सब पहुंचेंगे। मोमिन इस उम्मीद के साथ कि मेरा रब मुझे अजर देगा जो मैं दुनिया है। काफिर को इसलिए वहां पहुंचना है कि उसने भी बदला पाना है अपनी बुराई का। क्या रब के एहतमाम है। लमुहयल मौता, वो जिंदा करेगा मुर्दे को अपने हिसाब के लिए। आगे क्या सिफत आई है, इन्नहु अला कुल्ल शैइन कदीर। आयत में तो कहा गया ना कि वो बारिश बरसाता है और जमीन लहलहा उठती है और मुर्दे को जिंदा करता है। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ यही नहीं, इन्नहु अला कुल्ल शैइन, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कि दूसरे भी जितने काम हैं, दुनिया का रिज्क हो, दुनिया पे रहमतें हों, दुनिया की हिदायत का बंदोबस्त हो, वो सारे काम करने पर उसकी कुदरत है। मेरा रब कितना जबरदस्त कुदरतों का इक़्तिदार और अख्तियार का मालिक है, जरा गौर करें। क्या मैं उस रब के सामने सजदे ना करूं? बताएं ना मुझे। क्या मैं उसके अहकामात की पाबंदी ना करूं? क्या मैं उसकी खिलाफ वर्जी करूं कि मुझे जहन्नम में फेंका जाए, दुनिया में मेरा कोई पुरसाने हाल ना हो? नोट फरमाएं जरा। अच्छा, आयत सर 39 में एक कुछ सब। इन ये आयत जो है इन्नल्लाज़ीना अहयाहा व लमुhyil मौता, ये जरा सा थोड़ा सा कर देंगे एक दफा। आप बड़े गौर से सुने। जी इन्नल्लज़ी अहयाहा, वो हस्ती जिसने इस जमीन को, पीछे आयत से ताल्लुक है कि जी जमीन तुम देखोगे कि मुर्दा पड़ी हुई है, बारिश होती है तो लहलहा उठती है, तो इसका मतलब है उसमें जिंदगी आ गई, नहीं आ गई? पहले मुर्दा थी, अब जिंदगी। इन्नल्लज़ी अहयाहा, जिस हस्ती ने इस जमीन को जिंदा किया, लमुहयल मौता, वही मुर्दे को भी जिंदा करेगा। ये किसकी आवाज आ रही है? समिया अब्दुल रहमान साहिबा, क्या कर रही हैं आप? माइक भी खोला है, खुदा का खौफ करें। अच्छा, तो अल्लज़ी मुह्यी अहयाहा, वो पिछली आयत से है। लमुहयिल मौता, वो मुर्दे को जिंदा करेगा। क्या मतलब? अब देखें, मानी का समंदर है, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो जो समंदर में डूब के मरा है ना, उसके सारे जर्रात इकट्ठा होके वो बिल्कुल वही इंसान बन के और सीधा चल देगा मैदान हशर की तरफ। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जजाकल्ला खैर, बहुत अल्लाह पाक आपको जजाय खैर दे। अच्छा, अब आप आज आए आयत 40 में। इन सर जी सर टाइम खत्म हो गया ये। जी, कोई सवाल आ रहा था? सर जी टाइम पूरा हो गए। चलें, टाइम पूरा हो गया है। कोई सवाल आपका जो आयत 39 तक हो, 34 से 39 तक हमने पढ़ा है। जजाकल्ला खैर सर, अल्लाह पाक ये आपको आखिरी बहुत आयत फिर से बहुत अच्छा समझाते हैं। अजर दे। जी, आपने आयत क्या नंबर कहा? 38 नंबर आयत दोबारा समझाते हैं। कौन सी? जी अभी जो पढ़ी है 38। 39? जी सर, ये वाली फाइन इस्तकबरू 38 है सर, 38 है। फल्लज़ीना अच्छा, इंद आज रब्बिका। 38, बड़े गौर से सुने। फाइनिस्तकबरू, अगर तुम तकब्बुर करो। तकब्बुर क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना और सामने वाले को बहुत छोटा समझना। यहाँ इस्तकबरू अल्लाह के मुकाबले में आया है, तो ये तो तकब्बुर बहुत ही बुरा है। फ़इन इस्तकबरू फल्लज़ीना इंद रब्बिका युस युस्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। अब यहाँ एक बात आपको पहले समझ होनी चाहिए डॉक्टर साहबा, कि वो काफिर जो थे वो फरिश्तों को समझते थे कि ये अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, अल्लाह की बेटियां हैं, और जो भी चाहेंगे अल्लाह से मनवा लेंगी, लिहाजा वो उनको माबूद समझते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं काफिरों को कि ये तुम्हारा तकब्बुर है, वरना ये चांद सितारे सूरज सब तो मखलूक हैं, और
मखलूक को तो सजदा जायज ही नहीं, सजदा तो एक अजीम इलामत बंदगी की और वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। लिहाजा जो तुम इनको सजदे करते हो, इनको चांद सूरज सितारों को बेहतरीन आप समझते हो कि अल्लाह को मनवा लेंगे, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तकब्बुर है तुम्हारा, ये तुम्हारी गलती है कि तुम इनको अपनी बात घड़ी हुई को समझते हो। असल बात यह है कि ये फरिश्ते तो अल्लाह को सजदा कर करके, उसकी तारीफें कर करके और उसके लिए जो तस्बीहें बयान करते हैं उसमें थकते भी नहीं हैं। अल्लाह ने तो उनको इस तरह बनाया है। लिहाजा ये तुम्हारा तकब्बुर है कि तुम इनको, वरना ये तो अल्लाह की मखलूक है। अब डॉक्टर साहब समझ आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? शाबाश। आयत आज हमने आयत 39 तक कर लिया है, इंशाल्लाह 40 कल। 39 तक कर लिया सर। 39 मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। हाँ जी। जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।